لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان آج ہم جا رہے ہیں مناسک حج کی طرف انشاءاللہ۔ حج کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ کرنا دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور مقبول حج کا بدلہ سوائے جنت سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھوں، کمزوروں اور عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ عائشہ بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو عورتوں کے لیے جہاد کا متبادل قرار دیا تو ہم سب لوگوں کو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ بار بار بلائے، حج کے لیے بھی بلائے اور عمرے بلائے، تاکہ یہ ہمارے لیے جہاد کا متبادل بن جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے یہاں یوم عرفے سے زیادہ کسی دن جہنم سے بندے آزاد نہیں کیے جاتے، اور وہ جو بڑے قیمتی لمحے ہیں اور وہ بس آئے ہی چاہتے ہیں۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں مناسک حج کی طرف۔ میقات، مواقیت جو ہے میقات کی جمع ہے، اور میقات اس خاص حد کو کہتے ہیں کہ جہاں سے آگے پھر وہ حاجی جو ہے وہ ایک مخصوص لباس پہن کر اور کچھ احرام باندھ کر تو وہ آگے اس سے جاتے ہیں، اور وہاں سے آگے تمام امتیازی نشان، چاہے قوموں کا لباس ہے، چاہے عمارت ہے، غربت ہے، جس طرح کے بھی لوگوں، مرد کے لیے 2 چادریں ٹھیک ہے اور ایک ہوائی چپل، اور عورت کے لیے جو اس کا پورا جسم وہ ڈھکا ہوا ہو، لیکن احرام کی جو شرائط ہیں وہ کہ وہ اس میں شکار نہیں کر سکتے، اس میں کچھ اور نہیں کر سکتے، اس میں بال نہیں کاٹ سکتے، اس میں ناخن نہیں کاٹ سکتے، لیکن اس سے آگے تمام جو انسان ہیں وہ بالکل ایک ہی لباس میں اور ایک ہی طرح پھر اللہ تعالیٰ کے حضور پھر حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب احرام جو ہے وہ ارکان حج میں سے سب سے پہلا رکن ہے۔ حج یا عمرے کی نیت سے حدود میقات میں داخل ہونے سے قبل یا مقام میقات پر صرف 2 چادروں سے جسم کو ڈھانپ لینا احرام، اور احرام باندھنے والے افراد کو محرم کہا جاتا ہے۔ احرام کے بغیر میقات کی حد پار کرنے پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ دم سے مراد ایک بکری ذبح کرنا، 3 دن کے روزے رکھنا یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ مقام میقات پر احرام پہننے سے قبل ناخن تراشنا، زیر ناف بال کاٹنا اور غسل کرنا مستحب ہے، یعنی آپ اپنے بال ناخن سب کاٹ کے اور غسل کر لیں، اور مردوں کے لیے خوشبو لگانا بھی کہ وہ احرام سے پہلے خوشبو بھی لگا لیں۔ خواتین کے لیے عام شرعی لباس ہی احرام ہوگا، البتہ وہ دستانے اور نقاب نہیں استعمال کر سکتی۔ مرد اور عورت دونوں پر دوران حج چہرہ کھلا رکھنا واجب ہے۔ اب کچھ علماء کہتے ہیں کہ اوٹ کر سکتی ہیں یا جو چہرہ ہے وہ ڈھانپ سکتی ہیں، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ قریب ہمارے مرد آ جاتے تھے تو ہم اپنے اوٹ کر لیتی تھیں، اور جب وہ دور چلے جاتے تھے تو ہم اپنا چہرہ کھول لیتے تھے۔ تو چہرہ کھلا رکھنا جو ہے وہ واجب ہے، اس لیے کہ حج جو ہے نا اس کا بنیادی مقصد تقویٰ ہے، اور تقویٰ کہتے ہیں اللہ سے گہری محبت اور اللہ تعالیٰ کے گہرے خوف کو۔ اللہ کے ساتھ بندہ لو لگا لے تو یہ عشق کا سفر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ خود بخود انسانوں کو اپنی میزبانی، یعنی اللہ میزبان ہوتا ہے اور بندے اس کے مہمان ہوتے ہیں، ضیوف الرحمن، ان کو جگہ جگہ بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ تم لوگ اللہ کے مہمان ہو، اللہ کی مہمانی میں یہاں پر آئے ہو، اللہ تمہارا میزبان ہے۔ تو یہ ایک اتنی سرشاری کی کیفیت ہوتی ہے کہ بندے سے سارے دکھ، سارے تکلیفیں، ہر چیز بھول جاتی ہیں۔ تو احرام باندھ لینے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، اور اس کے بعد حج و عمرت کی نیت کی جاتی ہے۔ پھر آگے آتا ہے یوم الترویہ۔ یوم الترویہ جو ہے وہ یعنی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پیاس ہوتی تھی نا، اور پانی نہیں ہوتا تھا منا میں،
تو یہ پانی بھرنے کے دن اس کو کہا جاتا تھا. اور 8 ذوالحجہ کو مکہ یا حرم کے قریب سے احرام باندھتے ہیں، اور حج کا احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا اور خوشبو لگانا سنت ہے. احرام باندھنے کے بعد حاجی تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس عشق کے ترانے سے پھر اس کی ابتدا ہو جاتی ہے یوم عرفہ. تو زور اور عصر کی نمازیں یہاں پر جمع تقدیم میں ادا کرتے ہیں، اور اس کی بھی اجازت ہے. تو کہتے ہیں کہ جب عرفات کا میدان، کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں. میزان تو یہاں لگے گی یا کہیں بھی لگے گی، لیکن عملی نظارہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے کفن کے 2 سفید کپڑے ہیں نا، اور اللہ رب العالمین کے سامنے نا انسانوں کا ایک جمع غفیر، ایک سیلاب ہے جو کہ عمدے چلا آ رہا ہے، اور ہر طرف لبیک اللہم لبیک کے ترانے کی جو آوازیں وہ آتی رہتی ہیں، جیسے اللہ نے پکارا اور انسانوں نے لبیک لبیک کہہ کر تو بس وہ قبروں سے اسی طرح سے نکل پڑیں گے. تو تاحد نگاہ یہی منظر ہوتا ہے. جیسے جیسے کوچ کا وقت قریب آتا ہے تو فضا میں آہیں سسکیاں بلند ہونی شروع ہو جاتی ہیں، ہر طرف سے اللہ سے التجائیں. لوگ بہت زیادہ بلک بلک کے روتے ہیں. کہتے ہیں اس یوم عرفہ کے دن اللہ رب العالمین اتنے انسانوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کی مغفرت کر دیتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بنی کلب یا کوئی ایک قبیلہ تھا، ان کے پاس بہت زیادہ بھیڑیں تھیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبیلے کے پاس جتنی بھیڑیں اور ان بھیڑوں کے اوپر جتنے اون کی یعنی جتنے بال ہیں، ان بالوں جتنے یعنی لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے. اور کہتے ہیں کہ فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں کے اوپر بڑا فخر کرتا ہے کہ یہ میرے وہ بندے ہیں کہ جو بالکل فقیرانہ لباس میں اور ہر چیز گرد و غبار میں ان کی اٹی ہوئی ہے، لیکن یہ مجھ سے میری مغفرت اور میری رضا کے طالب ہیں. تو تم سب گواہ ہیں نا کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے. تو ہم بھی وہ جو وقت ہے اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. عجب نہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے گھروں میں ہی ہمیں بخش دے اور ہماری مغفرت اور ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول کر لیں. تو اس وقت کو، اس قیمتی لمحات کو ضائع مت کیجیے گا. ہم سب ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سب اپنی اولاد کو، کہتے ہیں ان دنوں میں نا اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ دعائیں مانگیں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے بڑی دعائیں کی تھی. تو کہتے ہیں یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. میدان عرفات نا مکمل سپردگی کا میدان ہے. بالکل اللہ رب العالمین کے آگے انسان اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے کہ بس تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی تمام تر کمزوریوں اور گناہوں کا اعتراف اپنا کرتی ہوں، اور اللہ کے حضور گریہ ازاری میں وقت گزارتی ہوں. یوں لگتا ہے جیسے میزان سامنے لگی ہے، اعمال تل رہے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. اللہ کرے کہ وہ لوگ بھی جو میدان عرفات میں اس روح کے ساتھ حاضر ہوں کہ اپنے گناہوں کا سارا کھاتا صاف کروا کے لوٹیں. تو اللہ تو نے جو ہمیں نہیں وہاں پر بلایا تو ہمارے ادھر ہی ہمارے کھاتے صاف کر دینا. ہم بھی تیرے ہی بندے اور تیرے سامنے حاضر ہے. اگر ادھر نہیں ہمارے نصیب میں ابھی لکھا ہوا تو ہمیں جلدی بلا بھی لینا، لیکن یوم عرفہ کے دن ہمیں محروم نہ کرنا. تو پھر مزدلفہ کی جو رات ہے نا، اس کی طرح نیند آپ کو شاید ہی کبھی زندگی میں آئی ہو. تو وہاں پر بھی کوئی مرد اور عورت اور اپنے اور پرائے سب کی جو تخصیص ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو وہ رات وہاں پر پھر اٹھتے ہیں اور پھر وہاں پر فجر کی نماز پڑھ کر اور پھر بس جو نکلتے ہیں. 35 سے 40 لاکھ افراد کو نا بیک وقت کوچ کرنا ہوتا ہے. تو یہ مرحلہ بھی بڑا صبر آزما ہوتا ہے. کھلا میدان جو عرفات کی سرحد سے لے کر منی کی سرحد تک پھیلا ہوا ہے، وہ سارے جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے پہاڑی ٹیلے، بیچ میں میدان، یعنی وہ مزدلفہ کی رات بس جب گزار لیتے پھر وہاں کنکریاں بھی چننی ہوتی ہیں شیطانوں کو مارنے کے لیے. 21 کنکریاں جو ہے نا وہ چننی ہوتی ہیں. تو عبادت کی اصل روح جو ہے نا وہ اللہ کی اطاعت ہے.
اور اس کچی زمین پر سونے کا ویسے ہی ثواب ہے جیسا کہ نماز پڑھنے کا اور ذکر کرنے کا. اور ولا رفث فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج میں نا ان 3 کاموں سے بچنے کی جو ٹریننگ ہو جاتی ہے نا وہ ساری زندگی پر پھر حاوی رہتی ہے. کہ ایک تو بے حیائی کا کوئی کسی کام کے نزدیک نہیں جانا، دوسرا کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا، جب پتہ چل جائے کہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہے تو بس اس سے دور رہنا ہے، اور تیسرا یہ کہ کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کرنا. تو صبر کا اور عشق کا یہ سفر ہے. تو پھر آ جائے گی عید الاضحیٰ کا دن. ٹھیک ہے، بڑے شیطان کو کنکریاں مار کر کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم نے نا بس اپنی زندگی میں اس شیطان کو ہمیشہ ہم نے اعوذ باللہ کہنا ہے اور تیری پناہ میں آنا ہے، اور سارے جو شیطانی کام ہیں ان کو ادھر ہی ہم نے چھوڑ دینا ہے. تو ان 3 جو چیزیں ان میں نا حاجی کو 3 امور میں ترتیب جو ہے وہ قائم رکھنا ہے کہ سب سے پہلے رمی، پھر قربانی، اور اس کے بعد حلق یا قصر. جو آدمی ہیں ان کے لیے، حلق والوں کے لیے حضور نبی کریم، حلق کہتے ہیں پورے سر کو منڈانا، تو ان کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دعا کی ہے. اور قصر والوں کے لیے اور عورتوں کے لیے پورے نا بالوں کو لپیٹ کے 2 انگلیوں سے تو وہ اتنا پھر وہ کر لیتے ہیں، اس کو کاٹ لیتے ہیں. تو یہ جو قربانی ہے پھر وہ کر کے اور قصر کر کے، حلق کر کے اور یا قصر کر کے، تو پھر انسان احرام کی حالت سے نکل آتا ہے. پھر جانا ہے طواف زیارت کے لیے. اور طواف کیا ہے؟ طواف جو ہے وہ کہتے ہیں نا ساری چیزیں نا وہ کلاک وائز چلتی ہیں، لیکن جو طواف ہے نا وہ اینٹی کلاک وائز کیا جاتا ہے، سارے زمان و مکان کی ساری روایتوں کو توڑ کر. اور وہ اس لیے بھی کہ کہتے ہیں کہ دل نہ بائیں طرف ہے، وہ اس کی طرف ہو، خانہ کعبہ کی سائٹ پر ہو، اور دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، تو اس طرف سے پھر یعنی وہ طواف کیا جاتا ہے. کچھ لوگ صحیح جو ہے وہ پہلے کر لیتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ اس کے بعد کرتے ہیں. تو صحیح بھی کیا چیز ہے؟ صحیح جو ہے وہ 2 پہاڑوں صفا اور مروہ، جو 2 پہاڑیاں جن کے درمیان بی بی ہاجرہ نے اپنے بچے کے لیے دوڑ لگائی ہے. لیکن صحیح جو ہے نا وہ ایک عورت کی صحیح و جہد سے وابستہ ہے، وہ ساری جو کوشش کے اس نے کی. یعنی عورت کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لیے کوشش کرے گی. اور وہ کہتے ہیں نوجوان تھی، تنہا تھی، تو کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے واپس آنے لگے تو ان کو ذرا پریشانی ہوئی اور کہا کہ تم کس کے سہارے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے سہارے. تو کہتی ہیں وہ انہوں نے کہا کہ اچھا پھر میں صبر کے ایسے نشان بناؤں گی کہ رہتی دنیا اس کو یاد کرے گی. تو یہ صفا اور مروہ بی بی ہاجرہ کے صبر کے نشان ہیں. اور ان کے درمیان جب وہ باقی بھی جو چیزیں جن کی لوگوں کو نہیں سمجھ آتی تھی تو آ کے پوچھا کہ اس کے درمیان ہم صحیح کریں کہ اس کو بھی موقوف کر دے. تو پھر یہ آیا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہما ان یتطوف بہما، کہ جو بھی پھر حج اور عمرہ کرے تو وہ اس کے درمیان صحیح ضرور کرے. یعنی صحیح جو ہے وہ حج اور عمرے کا لازمی جزو ہے، اس کے بغیر حج اور عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو یہ ایک عورت کے وفا کی داستان کو اللہ تعالیٰ ان مردوں سے بھی پورا کراتا ہے. عورتوں کو تو کہا ہے کہ آہستہ آہستہ چلو، اور جب وہ تن و من مرد نہ دوڑتے ہیں تو انسانوں کو بالکل سمجھ آ جاتی ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کیا چیز ہے نا. اللہ رب العالمین نے ایک عورت کے نقش قدم پر اتنے تن و مند اور وہ جو غرور اور تکبر سے بھرے ہوئے جسم ہوتے ہیں مردوں کے، ان کو بھی کہا ہے کہ اما ہاجرہ کے ان نقش قدم پر تم لوگوں نے دوڑ کے جانا ہے جس طرح انہوں نے دوڑ لگائی تھی. تو یہ پوری داستان ہے اور کتنا بڑا سبق ہے رہتی دنیا تک کہ عورت ہو یا مرد ہو، زندگی صحیح و جہد سے عبارت ہے. صحیح و جہد کے ساتھ زندگی گزارنا جو ہے وہ سنت انبیاء ہے، اور مسلمان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اللہ کی نصرت کا انتظار نہیں کرتا. رزق و سربلندی کا ملنا محض خوبصورت الفاظ کی ادائیگی سے نہیں ہوگا
اس کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی، محنت بھی کرنی ہوگی، پہاڑوں اور پتھروں پر چلنا بھی ہوگا، ناموافق حالات کا مقابلہ بھی کرنا ہوگا، بھوک اور پیاس بھی برداشت کرنی ہوگی، اور اقامت دین کے لیے کوشش و سعی بھی اس وقت تک جاری رکھنی ہوگی جب تک کہ دنیا میں دین اسلام کا آب زمزم رواں نہ ہو جائے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان